सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तारीखी अहमियत के हामिल तहरीक अदम एतमाद अज़ नोटिस का आइंदा 24 घंटों में फैसला देने का इंदिया दिया है। ये फैसला तयन कर देगा कि 22 करोड़ पाकिस्तानी जिस खौफ मुसीबत और सियासी अफरा तफरी से इस वक्त गुजर रहे हैं वो जल्द ख़त्म होगी या गैर मुअय्यना मुद्दत तक मजीद जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट अगर स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार देती है और वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली तहलील करने और अपनी हुकूमत ख़त्म करने के फैसले को कलअदम करार देती है तो समझ लीजिए कि ये बात यकीनी है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौजूदा सियासी जंजाल पाकिस्तानियों को मजीद जकड़े रहेगा और हालिया अफरा तफरी, सियासी धींगा मुश्ती और गैर यकीनी सूरत हाल जारी रहेगी, क्योंकि अप्रैल 3 के स्टेटस की बहाली की सूरत हाल इसको मजीद गुंजलक कर देगी। मुल्क मुतअद्दिद आईनी पेचीदगियों के मराहिल से गुजरेगा, जिसमें पहले कौमी असम्बली बहाल हो, फिर 15 दिन के अंदर इजलास तलब हो, फिर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो, फिर इजलास मुलतवी हो, 15 दिन में नया इजलास बुलाया जाए, फिर नए कायदे ईवान के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी दाखिल हों, फिर कागजात नामजदगी की छानबीन से वोटिंग तक का मरहला हो। इस दौरान कम अज़ कम 1 माह लग जाएगा। इस दौरान पाकिस्तान में इमरान खान की आर्जी हुकूमत जारी रहेगी। फिर आ जाएगी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अपोजिशन की मखलूत हुकूमत, जो ना जाने चंद हफ्तों या चंद महीने रहेगी। उसके बाद आएगी 3 माह की निगरां हुकूमत, फिर होंगे इलेक्शन और फिर आएगी नई मुस्तकिल हुकूमत। मालूम नहीं वफाक के साथ सूबों में इलेक्शन होंगे या नहीं, मगर इस दौरान साल 2022 कमोबेश गुजर जाएगा। मालूम नहीं बजट कौन सी हुकूमत देगी। IMF प्रोग्राम मुसलसल हवा में मुअल्लक लटक रहा होगा, रुपया मजीद कमजोर होने का खदशा है, GDP ग्रोथ धड़ाम से गिरने का खदशा है, और इस सूरत हाल में कोई कुदरती मुआवजा ही मुल्की मईशत और कारोबार को नाकाबिले तलाफी नुकसान से बचा सकता है। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों की अदायगी बहरान शिकार होगी। डिफॉल्ट की बातें भी हो रही हैं, क्योंकि ये सूरत हाल रही तो मईशत की चूल्हे हिल चुकी होंगी। इसके बरक्स अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे रूलिंग पर डिप्टी स्पीकर की खाल भी उतार दे तो कौम को इलेक्शन की जानिब मगर सफ़र जारी रखने का हुक्म दे, तो न सिर्फ ये कि ये गैर यकीनी जो आज कैफियत है ये फौरी ख़त्म होगी, बल्कि थोड़ी बहुत कशमकश के बाद जल्द निगरां हुकूमत बन जाएगी। इलेक्शन कमीशन तैयार है, जुलाई के पहले हफ्ते में इलेक्शन करवा दे। इस माह अवाम की वोट से यानी कि जुलाई के माह में अवाम के वोट से नई मुंतखब हुकूमत बन जाएगी और पाकिस्तान जुलाई में ही एक नए जमहूरी सफ़र पर इत्मीनान से गामजन हो जाएगा। अवाम की मर्ज़ी से, अवाम की वोट से एक चेंज आ जाएगा, और अगर इमरान खान को रद्द करना है अवाम ने तो वो रद्द कर चुके होंगे। पाकिस्तान किस सिमत में आगे बढ़े ये बात सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइंदा 24 घंटों में तय कर देगा। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अज़ नोटिस की 4थी समाअत में वाज़ेह कर दिया कि अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में मुदाखलत कर सकती है। जनाब चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामेंट की कार्रवाई को अदालती इस्तिस्ना अपनी जगह है, लेकिन जो हो उसकी भी कहीं मिसाल नहीं मिलती, गोया कि जो कुछ हुआ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने PTI के वकील बाबर आवान से मुखातिब होकर के कहा कि क्या स्पीकर एजेंडे से हटकर रूलिंग दे सकता है। आज सदर ममलिकत के वकील बैरिस्टर अली जफर ने इस केस के काबिल समाअत होने पर ही एतराज़ कर दिया और दलाइल दिए कि आर्टिकल 69 एक फायर वॉल है जिसे अदालत फलांग कर पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। बेंच ने करार दिया कि अदलिया को ये देखना है कि क्या स्पीकर को इख्तियार है कि वो दबाव में इस एजेंडे से हटकर कहीं और जा सकते हैं या कोई और रूलिंग दे सकते हैं। आज की कार्रवाई भी ज़ाहिर है कि फैसला कुल मरहला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रही और दलाइल भी बहुत। तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ अज़ नोटिस की आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने PTI के वकील बाबर आवान से सवाल किया कि एक आईनी तरीक़ाकार को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाए, क्या ऐसा हो सकता है? इस पर बाबर आवान ने दलाइल दिए कि ये कहाँ लिखा है कि स्पीकर तहरीक अदम एतमाद पर रूलिंग नहीं दे सकता। बाबर ऐवान ने कहा कि मैं आपको रास्ता बताना चाहता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि हमें कहानियां ना सुनाएं। स्पीकर की रूलिंग में बज़ाहिर इल्जामात हैं, कोई फाइंडिंग नहीं। आप स्पीकर की रूलिंग का दिफा लाजमी करें, लेकिन ठोस मवाद सामने लाएं। अदालत फैसला करने से पहले जानना चाहती है कि साजिश क्या है जिसकी बुनियाद पर रूलिंग दी गई।
آج صدر مملکت کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر اس کیس کے قابل سماعت ہونے پر ہی اعتراض کر دیا اور دلائل دیے۔ آرٹیکل 69 عدالت اور پارلیمان کے درمیان حد مقرر کرتا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ عدالت کی طرف سے کوئی بھی ڈائریکشن دائرہ اختیار سے تجاوز ہوگا۔ اس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ پارلیمنٹ آئین کے خلاف ورزی کرے کیا تب بھی مداخلت نہیں ہو سکتی؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے معلوم کیا کہ کیا ہم وزیر اعظم کی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس کا جائزہ لے سکتے ہیں؟ علی ظفر نے جواب دیا کہ اگر اسمبلی تحلیل کی ایڈوائس رولنگ کے نتیجے میں ہے تو جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ جسٹس منیب اختر نے نقطہ اٹھایا کہ پارلیمنٹ اگر ایسا فیصلہ دے جس کے اثرات باہر ہوں تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پر علی ظفر نے جواب دیا کہ پارلیمنٹ کے باہر ہونے والے اثرات کا عدالت جائزہ لے سکتی ہے۔ آج ایک موقع پہ لارجر بینچ نے ایسے ریمارکس بھی دیے جن پر دونوں فریقین اپنی مرضی کا تاثر قائم کر سکتے ہیں۔ ایک جانب چیف جسٹس نے کہا کہ بظاہر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے جا رہی تھی، لیکن جس دن ووٹنگ ہونی تھی اسی دن رولنگ آ گئی۔ ساتھ ہی چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ رولنگ کے بعد اسمبلی تحلیل کر دی گئی اور عام انتخابات کے ذریعے عوام کے پاس جانے کا اعلان کیا گیا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ نون لیگ کے وکیل سے پوچھیں کہ انہیں عوام کے پاس جانے میں کیا مسئلہ ہے۔ اس موقع پر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ الیکشن میں جانے سے کسی کے حقوق کیسے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر ترین قانون دانوں میں سے ایک، سابق صدر پاکستان، سابق چیئرمین سینیٹ جناب وسیم سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب۔ تاریخی نوعیت کا کیس ہے، سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ سن رہی ہے اور بڑا مشکل معاملہ ہے کہ بظاہر تو جو اسپیکر کی رولنگ وغیرہ ہے اس کے بارے میں تو ایک رائے عامہ تو یہی ہے کہ وہ ایک آئین کی خلاف ورزی ہے، صریحاً خلاف ورزی ہے، مگر پھر بھی معاملات بڑے مشکل ہیں کیونکہ ملک ایک سیاسی بحران میں پھنسا ہوا ہے، ایک سیاسی جنجال میں پھنسا ہوا ہے اور تمام نگاہیں سپریم کورٹ پر ہیں۔ پھر آئندہ کا سیاسی منظرنامہ، تمام سیاسی ماحول اور پھر جو کنٹینیوٹی ہے، اسٹیبلٹی ہے ملک میں، اکنامک اسٹیبلٹی ہے، ساری اس فیصلے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ کے نزدیک یہ کیس کس سمت بڑھ رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ سوال جو ہے اس لیے وقت لے رہا ہے کہ یہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا ہے اور سوال یہ ہے کہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر جو ایوان کے اندر ایک رولنگ دیتے ہیں، کیونکہ رولنگس تو کئی قسم کی ہوتی ہیں، کئی پوائنٹس پہ رولنگ ہوتی ہے، لیکن اس نوعیت کی رولنگ جہاں پہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد کو رد کرتے ہیں، کیا وہ عدالت اس میں مداخلت کر سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اس ضمن میں آئین میں ایک شق ہے آرٹیکل 69 جو کہتی ہے کہ جو پروسیڈنگز ہے ایک ایوان کی، اس میں اگر کوئی irregularity ہے تو وہ عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی۔ تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ بھی اگر آئین کی خلاف ورزی ہو تو کیا عدالت اس میں مداخلت کر سکتی ہے؟ اور جو عدالت کی طرف سے آبزرویشنز آ رہی ہیں وہ غالباً ایک ڈسٹنکشن کر رہی ہیں کہ کوئی چیز جو آئین کے خلاف ہے اور کوئی چیز جو صرف رولز کے خلاف ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو رولز ہوتے ہیں وہ آئین پہ حاوی نہیں ہوتے بلکہ رولز تابع ہوتے ہیں آئین کے۔ تو بہرحال یہ ایک سوال جو ہے اس پہ آپ نے دیکھا کہ 4-5 دن سے بحث چل رہی ہے اور بظاہر یہ چھوٹا سا سوال لگتا ہے لیکن ہر جو پارٹی ہے اپنا موقف بیان کر رہی ہے۔ اب یہ کہنا کہ کس سمت جا رہا ہے یہ بڑا مشکل ہوگا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کا فیصلہ جلد آنا چاہیے اور اس ایشو پہ فیصلہ ہونا چاہیے اور جو بھی عدالت وسیم سجاد صاحب، یہ میٹر جو ہے ایک عام پاکستانی کے لیے اٹس اے میٹر بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی، کیونکہ ایک عام پاکستانی کے لیے ایک جانب تو بظاہر شاید آئین کی خلاف ورزی کی ہے ڈپٹی اسپیکر کی، اس کی رولنگ جو اس کے تمام معاملات ہیں اس پہ ظاہر ہے کہ بڑے شدید اعتراضات ہیں، مگر دوسری جانب پاکستان ایک آئینی اور سیاسی شکنجے میں گرفتار ہے، ملک میں سیاسی ہیجان خیز صورتحال ہے اور گو کہ اس کے لیے ایک جو صورتحال ہے وہ پیدا ہو چکی ہے جس میں کہ الیکشنز اور اسمبلی کو ڈیزالو کرنا وہ پرائم منسٹر کر چکے ہیں پریزیڈنٹ کی ایڈوائس پر، اور اس کے بعد الیکشن اگلے 3 مہینے میں ہونا، اس کے لیے نگراں حکومت کی تیاری، وہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں
دوسری جانب اگر اسٹیٹس کو جب یہ 3 اپریل کو واقعہ ہوا تھا وہ بحال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ اسمبلی کال کی جائے گی، پھر دوبارہ اس کا پروسیس شروع ہوگا، پھر ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا، پھر لیڈر آف دی ہاؤس کے لیے پھر اسمبلی ہوگی، پھر کال کی جائے گی، پھر اس کے لیے تمام چیزیں ہوں گی، اور پھر اس وقت پاکستان ایک لمبو میں ہے، پھر ایک دوسری گورنمنٹ آئے گی جو کہ پتہ نہیں ہمیں کہ چند ہفتے رہے گی یا چند مہینے رہے گی، اور پھر اس کا ٹرانسفر آف پاور، اس کے مسائل، پھر اس کے بعد پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے، پھر اس کے بعد وہ 3 مہینے رہے، پھر مستقل گورنمنٹ آئے. گویا کہ یہ جو دوسرا راستہ ہے وہ کہ شاید اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک غیر آئینی، مبینہ طور پہ غیر آئینی رولنگ ہے، مگر وہ بھی انتہائی کٹھن ہے ملک کے لیے، اور خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے اور تمام ان معاملات کے حوالے سے اس ہیجان خیزی کو ہم طول دیں گے کئی مہینے. تو یہ بھی ایک مشکل صورتحال ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ڈیول اینڈ دی ڈیپ سی والی صورتحال ہے. یہ درست کہا آپ نے کہ جو معیشت کے حالات ہیں یا جو سیاسی حالات ہیں، جو انسٹیبلٹی ہے ملک میں، اس کا بھی اثر معیشت پہ بھی پڑتا ہے، ہمارے جو تعلقات ہیں بیرون ممالک کے ساتھ اس پہ بھی پڑتا ہے. تو لہٰذا عدالت کے سامنے یہ چیز بھی ہوگی کہ بھی اگر الیکشن کرا دیا جائے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کے مضمرات کیا ہوں گے، وہ صحیح ہوگا ان حالات میں یا غلط ہوگا. اور اس کی ایک نظیر پہلے بھی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جنیجو صاحب کی جو اسمبلی تھی اس کو تحلیل کر دیا گیا تھا، لیکن عدالت نے کہا تھا کہ گو یہ غلط ہوا ہے، یعنی صدر نے اپنی جو اختیارات ہیں اس سے تجاوز کیا ہے اور غلط طور پہ تحلیل کی ہے. لیکن چونکہ اب الیکشن کا ماحول ہے، الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو لہذا الیکشن ہونے دو. لیکن عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ غلط ہے. اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو آئندہ کے لیے بھی ایک نظیر بن جائے گی، اور کوئی بھی جو تحریک ہے جو آئین کے مطابق ہے یا آئین کے آرٹیکلز کے مطابق ہے، تو ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر کیا اس کو ختم کر سکتا ہے بغیر ایک ہاؤس کے سامنے پیش کرنے؟ کیونکہ اسپیکر جو ڈپٹی اسپیکر جو ہاؤس ہے اس کے تابع اسپیکر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس پہ حاوی ہو جاتا ہے. 342 ممبر ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی کے، تو کیا ایک شخص کی مرضی 342 ممبرز پہ چلے گی؟ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ شاید اس کا فیصلہ ضرور کرے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان چیز کا سامنے رکھے کہ بھی اب الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو اگر الیکشن میں ہم نے مداخلت کی اس کے کیا اثرات ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ جو دیگر پارٹیز ہیں وہ بھی اس پہ رضامندی شو کر دیں کہ جی اگر الیکشن کرا دیا جائے لیکن ان کنڈیشنز پہ کرا دیا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو یہ چیزیں میرے خیال میں کل غالباً آخری دن ہے، کل زیادہ نکھر کے سامنے آئیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ کل عدالت کوئی آرڈر بھی پاس کر دے. تو بادی نظر میں یہ جو پورا معاملہ ہے، آپ کو ایز اے سینئر ماشاء اللہ کاؤنسل اور آپ بڑا زندگی کا تجربہ ہے، مشکل کیس ہے یہ سپریم کورٹ کے لیے آپ کے خیال میں اس کا فیصلہ کرنا؟ یہ بہت ہی کٹھن کیس ہے. دیکھیں جی، کٹھن اس طرح نہیں ہے. کٹھن اس لیے ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ اس قسم کا کیس سپریم کورٹ میں آ رہا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیس آف فرسٹ امپریشن. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی وہ قانون بن جائے گا، آئندہ کے لیے نظیر بن جائے گی، اور اس کی بنیاد پہ جو آئندہ کو قانون یا آئندہ کے مقدمات ہوں گے وہ اس کی بنیاد پہ دائر کیے جائیں گے. لہذا سپریم کورٹ کے سامنے یہ چیز ہوگی کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ کریں کہ غلط سمت میں نہ چلے جائیں. جو آئین ہے، قانون ہے، اس کو نہ صرف ان کے الفاظ لیکن وہ اس کے جو اثرات ہوں گے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال میں سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرنا چاہتی ہے، اس لیے کٹھن ہے. لیکن کوئی اگر صرف اس کے الفاظ دیکھے جائیں یا اس کو انٹرپریٹ کرنا چاہیں تو وہ الفاظ تو بڑے سادے ہیں، لیکن جن حالات میں آپ نے دیکھا یہ اختیارات استعمال کیے گئے، اس کے اثرات، اس کے معیشت کے اثرات، سیاست کے یہ بھی ہے نا اثرات. کہ 63A بھی اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے ہے، یہ بھی ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کئی شقیں اس سے پہلے بھی انہی معاملات کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہوتی ہے جس میں آئین میں ابہام ہے اور بڑا
आउट राइट इबाहम मौजूद है, बड़ा कन्फ्यूजन है। मगर फिर ये पार्लियामेंट खुद उसको क्यों नहीं दूर करती, खुद उसको फिक्स क्यों नहीं करती, और फिर इसको सुप्रीम कोर्ट की झोली में क्यों डाल देती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट को जो है एक मुश्किल सूरत हाल में लाते हैं। और जिस पे मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो इजहार रहा है वो काफ़ी इस मामले में उनकी एक रिजर्वेशन रही है कि ये आप लोग, अगर आपको मसला है तो आप इसको क्लियर कर लें, आप जाके अमेंड करें कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये भी एक उसी नौयत की बात तो है। देखिए जी, बज़ाहिर तो मुझे इबाहम नज़र नहीं आता, लेकिन आप सही करें कि उसकी अगर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो अमेंडमेंट से दूर हो सकती है। लेकिन आइन की अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और 2/3 मेजॉरिटी के लिए आपको तमाम सियासी पार्टियों का एक कंसेंसस चाहिए। बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर वसीम सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद इसी सियासी जंजाल, इस सियासी हैजान खेज़ सूरत हाल का आज सबसे बड़ा मरकज़ है पंजाब, जहाँ पर पंजाब के इक़्तिदार की जंग में इस वक्त एक बहुत ही गुंजलक सूरत हाल है, फ्री फॉर ऑल की सिचुएशन है। इस वक्त पंजाब में भी PTI के तमाम बड़े बुर्ज गिर चुके हैं, वहाँ पर एक जद्दोजहद है इस वक्त जारी है। और आज पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर, जिनका दाखिला बंद है इस वक्त असम्बली हाउस में, जो कि बंद है इस वक्त, वो एक निजी जगह पे, एक निजी होटल पे इजलास कर रहे हैं। बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल है। इसको कवर करते हैं हम एक छोटे से वक्फे के बाद।